جنازوں کے اوپر ایک اعلان ہوتا ہے. اگر میت نے اچھا اعلان ہونا چاہیے. میں اس کا ایک اور اینگل عرض کر رہا ہوں, یہ ٹھیک ہے بات. اگر میت نے کسی کا دل دکھایا ہو تو وہ ان کو اللہ کے لیے معاف کر دیں. سوچنے کی بات ہے, جس کا دل دکھایا ہوگا جنازہ پڑھنے آیا ہوگا. ہماری طرف سے معافی مانگی جاتی ہے نا, مرنے کے بعد ہم خود ہی معافی مانگ لیں جن کے دل دکھائے ہوں, اس کی قیمت کچھ اور ہوگی. ایک عیسائی شاعر نے ایک جو ہے نا وہ پوئم لکھی, اس کے اندر ایک سینٹنس یہ تھا, وائی ڈو وی ویٹ ٹل اے پرسن ڈائی, کہ ہم پھول پیش کرنے کے لیے کسی کا مرنے کا انتظار کیوں کر رہے ہوتے ہیں. ان کا ایک طریقہ ہے, مرنے کے بعد پھول کا ڈھیر لگا دیتے ہیں قبرستان پہ, قبر کے اوپر. وائی ڈو وی ویٹ ٹل اے پرسن ڈائی, ہم کیوں انتظار کر رہے ہیں کہ کوئی مرے تو جا کے پھول دے. دنیا میں پھول دیں, اس کی قیمت کچھ اور ہوگی. تو آج وقت ہے ایمان کو بنانے کا. آج اگر ہم اپنے ایمان کے اوپر محنت کر لیں, ایمان کو بنا لیں اور بچا لیں, یہ ایمان کی نعمت اللہ کے ہاں لے کے پہنچ جائیں, آگے انشاءاللہ خیر ہی خیر ہوگی. اللہ کا فیصلہ ہے. ایک واقعہ سنیے, اس سے بات سمجھ میں آئے گی. حضرت جی دامت برکاتہم سے اس کو کئی مرتبہ سنا, اور حضرت جی کی کتاب ہے ایمان کی اہمیت, اس میں بھی یہ واقعہ لکھا ہوا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا وہ زمانہ جب آپ جو ہیں وہ بادشاہ بن چکے ہیں, اور قحط کا زمانہ ہے, اور ایک ترتیب بنائی ہوئی ہے, کوٹا سسٹم بنایا ہوا ہے کہ بھئی ہر آنے والے کو اتنی اتنی گندم دینی ہے. ایک آپ نے نصاب بنا دیا, طریقہ کار بنا دیا, اس کے مطابق لوگ آتے, پیمنٹ کرتے اور لے جاتے. کہ وقت پورا گزارنا تھا, ترتیب نہ ہو تو بعد امیر لوگ زیادہ رکھ لیتے ہیں, غریبوں کو نہ ملے. تو ایک ترتیب بنائی تھی آپ نے. اس زمانے میں ایک نوجوان آیا, اور اس نے جو ورکرز تھے نا ان کو پیمنٹ کر کے گندم لے لی. اس نوجوان کا دل کیا مجھے اور ملے, اس نے کہا بھئی مجھے اور دے دو, کچھ اور دے دی. کہا مجھے اور دے دو. کہ خدا کے بندے, تمہیں پہلے دیے اور دے دیے, اب قحط کا زمانہ ہے, اب ہم اور نہیں دے سکتے. کہ مجھے اور چاہیے. اس نے ضد کی, مجھے اور چاہیے. تو انہوں نے کہا بھی دیکھو ہمارے اختیار میں جو تھا وہ تو ہو گیا, اب اور چاہیے نا, ضابطے کا ہم نے دے دیا, زیادہ چاہیے تو رابطہ کر لو. یوسف علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ. یوسف علیہ السلام کے پاس آ گئے. وہ نوجوان کہنے لگا جناب مجھے گندم چاہیے. تھوڑی سی انہوں نے دے دی, مجھے اور چاہیے. تو خدا کے بندے, انہوں نے بھی دی, میں نے بھی دی, جسے تجھے کسی نہیں چاہیے, کب تیرا دل خوش ہوگا. کہ جناب اگر آپ نے مجھے پہچان لیا نا میں کون ہوں, آپ مجھے اتنا دیں کہ بھر بھر کے مجھے دیں, خوب دیں. اب یوسف علیہ السلام کو تجسس ہوا, بھئی کون ہے آپ بتائیے. کہنے لگا حضرت کافی عرصہ پہلے جب میں چھوٹا سا بچہ تھا آپ کے اوپر کسی نے تہمت لگا دی تھی, اور اس وقت آپ کی گواہی دینے والا صرف میں ہی تھا, اور وہ چھوٹا سا بچہ میں تھا جب میں نے گواہی دی تھی. وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا قرآن پاک میں آتا ہے. میں نے آپ کی پاک دامنی کی گواہی دی تھی, آج وہ چھوٹا بچہ بڑا ہو کر جوان ہو کر آپ کے سامنے آیا ہوں اور گندم مانگ رہا ہوں. یوسف علیہ السلام نے جب یہ بات سنی نا, اس نے میری پاک دامنی کی گواہی دی تھی. اب دل کے اندر محبت آئی, اس کو سینے سے لگایا, ماتھے کو چوما, اس کو خوب انعام اکرام کے ساتھ پروٹوکول کے ساتھ واپس کیا. یہ تو چلا گیا. اللہ رب العزت کی طرف سے حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور یوسف علیہ السلام سے پوچھا, اے یوسف اللہ تعالیٰ آپ سے پوچھتے ہیں آپ نے اس نوجوان کا اتنا اکرام کیوں کیا. یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کو بتا دیجئے کہ اللہ یہ وہ نوجوان تھا جس نے میری پاک دامنی کی گواہی دی تھی, میں نے اس کو وہ دے دیا جو میں دے سکتا تھا. یوسف علیہ السلام کا پیغام لے کے جو علیہ السلام جاتے ہیں, پھر تھوڑی دیر میں واپس آتے ہیں, اور پھر اللہ رب العزت کا پیغام یوسف علیہ السلام کو سناتے ہیں. فرماتے ہیں جبرائیل علیہ السلام کہ یوسف علیہ السلام اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ یوسف آپ نے اپنی پاک دامنی کی گواہی دینے والے کو وہ کچھ دیا جو آپ دے سکتے تھے. اے یوسف یاد رکھنا, جو قیامت کے دن میری توحید کی گواہی دیتا ہوا میرے پاس آئے گا, میں اس کو وہ دوں گا جو میں دے سکتا ہوں. ایمان کو بنانا ہے, ایمان کی حفاظت کرنی ہے. اس لیے ایمان کی سلامتی کی ہم دعا کرتے رہیں, خوف زدہ رہنے کی ضرورت ہے. یہ ایمان کی نعمت کہیں ایمان کا ڈاکو شیطان اور یہ ماحول یہ ہم سے نکال نہ لیں. اس پر ہر طرف سے محنت ہو رہی ہے,
ہر طرف سے محنت ہو رہی ہے، محتاط زندگی گزارنے کی ضرورت ہے، نہیں تو ایمان بچانا مشکل ہو جائے گا۔ کچھ دن پہلے مجھے واٹس ایپ کے اوپر ایک 6 منٹ کچھ سیکنڈ کا کلپ آیا، ویڈیو کلپ، جس میں ایک شخص تھا، انگلش میں وہ تھا، اس نے قرآن مجید کی آیات پڑھ کر یہ ثابت کیا، قرآن سے دلائل دیے کہ اسلام صحیح نہیں، عیسائیت صحیح ہے۔ دلائل دینے کے بعد آخر میں نتیجہ اس نے نکالا، کہنے لگا کہ مجھے کسی پادری نے، انجیل نے، کسی عیسائی نے عیسائی نہیں کیا، مجھے تو قرآن نے عیسائی کیا۔ ہے نا حیرت والی بات؟ بہت سارے دلائل اس نے دی، چند دلائل میں سے صرف 2 باتیں آپ کو سناتا ہوں، یہ بلکہ ایک ہی سناتا ہوں، اس موضوع کی ضرورت نہیں ہے لیکن فکر دلانے کی ضرورت ہے۔ ایک اس میں سے بات دلاتا ہوں، سناتا ہوں۔ ایک دلیل اس نے یہ دی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی، اسم گرامی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قرآن مجید میں 4 جگہ پر ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام کا نام عیسیٰ یہ زیادہ جگہ پر ہے، 20 یا 24 اس طرح سے ہے۔ تو جس کا نام زیادہ ان کا مقام زیادہ، جن کا نام کم تو ظاہر سی بات ہے کہ مقام کم ہوگا۔ اب یہ اس نے لاجک دی، اور یہ بات ٹھیک ہے، نبی علیہ السلام کا نام نامی جو ذاتی ہے یہ 4 ہی دفعہ ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام کا نام زیادہ ہے۔ اب ہم میں جتنے یہاں بیٹھے ہیں الحمدللہ سارے مسلمان ہیں، ذرا توڑ کے دکھائیں نا اس لاجک کو۔ اب ایمان کو بچانے کے لیے علم کی ضرورت آ گئی۔ جو شروع میں بتایا ایمان کیسے بچے گا؟ ایمان بچے گا علم سے، اور علم کی حفاظت ہوگی تقوی سے، تقوی ملے گا اللہ والوں کی صحبت سے۔ یہ ایک ترتیب ہے، ایمان کی حفاظت علم سے، علم کی حفاظت تقوی سے، اور تقوی ملتا ہے اللہ والوں کی صحبت سے۔ اس نے یہ بات تو کر دی، اور مختلف دلائل دے کے اس نے جھوٹ بولا۔ ہم جتنے یہاں بیٹھے ہیں ہم سب کہہ دیں گے کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے، لیکن ہم کہیں کہ اس کی بات کو دلیل سے ثابت کرو تو ہمارے لیے مشکل ہو جائے گا۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ بہت آسان سی بات ہے، سامنے کی بات ہے۔ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام تو قرآن میں صرف 4 مرتبہ ہے، لیکن کہیں آپ کو یا ایھا المزمل کہا، کہیں یا ایھا المدثر کہا، کہیں یاسین کہا، کہیں طٰہٰ کہا، کہیں آپ کی بیٹیوں کا ذکر، کہیں آپ کی بیویوں کا ذکر، کہیں آپ کے شہر کا ذکر، کہیں آپ کے چلنے کا ذکر، کہیں آپ کی آنکھوں کا ذکر، کہیں آپ کی مزاج کا ذکر، کہیں آپ کے صحابہ کا ذکر۔ جس طرح آسمان ستاروں سے سجا ہے، اسی طرح اللہ کا قرآن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ذکر سے سجا ہوا ہے، پورا قرآن سجا ہوا ہے۔ تو ہر طرف ایمان کے ڈاکو پھر رہے ہیں، جو شیطان کے ایجنٹ ہیں، ہمارے ایمان کی سلامتی خطرے میں ہے۔ اس کو اپنے ایمان کو بھی بنانا اور بچانا ہے، اولاد کے ایمان کو بھی بنانا اور بچانا ہے۔ اس کے لیے فکر مند ہونا ہے، محنت کرنی ہے۔ اگر ہم نے ایزی لے لیا، لائٹ لے لیا، ہلکا لے لیا، فکر نہ کی، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی بھی ایسی چیز ہمارے ایمان کے خلاف ہو جائے اور قیامت کے دن شرمندگی ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے، ہماری اولادوں کے ایمان کی حفاظت فرمائے، اور قیامت کے دن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت بھی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔